کبھی سوچا ہے کہ ہم جو ڈبہ بند کھانا یا مشروب خریدتے ہیں اس پر اتنا بھروسہ کیسے کر لیتے ہیں؟ اس کی وجہ ہے ایک صدی پرانا بڑا ہی عجیب و غریب قانونی کیس جس میں شامل تھی کوک کی ایک بوتل اور ایک چوہا۔ آئیے اس کی تفصیلات جانتے ہیں۔ ذرا ایک لمحے کے لیے سوچئے، کسی کے مشروب میں ملنے والی بدترین چیز کیا ہو سکتی ہے؟ اسی سوال کے جواب نے ایک ایسے قانونی کیس کی بنیاد رکھی جس نے سب کچھ بدل کر رکھ دیا۔ یہ لائن کسی شاعری کی کتاب سے نہیں بلکہ ٹھیک 1914 کی ایک عدالتی دستاویز سے لی گئی ہے۔ یہ الفاظ اس چیز کو بیان کرتے ہیں جو ایک شخص کو اپنی کوک کی بوتل میں ملی تھیں۔ تو کہانی ہے جیکسن کوکا کولا بوٹلنگ کمپنی کی، اور ایک آدمی تھے مسٹر چیپمن۔ ان کے درمیان جھگڑے کی وجہ بنی کوک کی صرف ایک بوتل۔ تو آخر اس دن ہوا کیا تھا؟ چلیے اس بدقسمت واقعے کی تفصیلات جانتے ہیں۔ دیکھیے، شروعات تو بالکل معمولی تھی۔ مسٹر چیپمن نے کوکا کولا کی ایک بوتل خریدی، اسے کھولا اور چند گھونٹ پی لیے۔ لیکن پھر انہیں ایک عجیب سی بدبو محسوس ہوئی، اور جب انہوں نے بوتل میں جھانکا تو جو منظر سامنے آیا وہ ناقابل یقین تھا۔ عدالتی دستاویزات میں تو اس واقعے کو بڑے نرم الفاظ میں بیان کیا گیا ہے، لیکن اصل حقیقت یہ تھی کہ مسٹر چیپمن اس مشروب کو پینے کے بعد شدید بیمار پڑ گئے تھے۔ ظاہر ہے مسٹر چیپمن نے کوکا کولا بوٹلنگ کمپنی پر مقدمہ کر دیا، اور بس یہیں سے اس قانونی جنگ کا آغاز ہوا جس نے آنے والے وقت کے لیے سب کچھ بدل دیا۔ تو جب معاملہ عدالت پہنچا، اب دیکھتے ہیں کہ کوکا کولا نے اپنا بچاؤ کیسے کیا اور عدالت نے اس پر کیا رائے دی۔ یہ بالکل ایک کلاسک ڈیوڈ بنام گولایت کی لڑائی تھی۔ ایک طرف ایک اتنی بڑی کمپنی جو اپنے بہترین کوالٹی کنٹرول کے دعوے کر رہی تھی، اور دوسری طرف ایک عام سا گاہک اور اس کی تلخ حقیقت۔ کوکا کولا کا موقف سیدھا سا تھا، ہمارا بوٹلنگ کا نظام اتنا جدید اور محفوظ ہے کہ ایسی غلطی ہو ہی نہیں سکتی، اس لیے ہم ذمہ دار نہیں ہیں۔ لیکن جج نے کوکا کولا کی اس پرفیکٹ سسٹم والی دلیل کو بڑے ہی شاعرانہ انداز میں رد کر دیا۔ انہوں نے رابرٹ برنز کی مشہور نظم کا حوالہ دے کر کہا کہ بہترین منصوبے بھی ناکام ہو سکتے ہیں، یعنی کوئی بھی نظام 100% کامل نہیں ہوتا۔ جج کے اس تبصرے نے کیس کو اس کے سب سے اہم قانونی سوال پر لا کھڑا کیا۔ یعنی جب ایک کمپنی کوئی چیز یہ کہہ کر بیچتی ہے کہ وہ بالکل محفوظ ہے لیکن وہ نقصان دہ نکلے، تو اس کا ذمہ دار آخر ہے کون؟ کیا یہ دکاندار کی ذمہ داری ہے یا پھر اسے بنانے والے کی؟ اس سوال کا جواب ڈھونڈنے کے لیے عدالت کو کوئی نیا قانون نہیں بنانا پڑا، بلکہ انہوں نے ایک پرانے کیس واٹسن بمقابلہ آگسٹا بروئنگ کمپنی کے فیصلے کو بنیاد بنایا۔ اور یہی اس کیس کا سب سے اہم نقطہ ہے۔ عدالت نے یہ فیصلہ دیا کہ بنانے والی کمپنیاں اپنی مصنوعات کے لیے سیدھا صارف یعنی کسٹمر کو جواب دہ ہیں، بھلے ہی کسٹمر نے وہ چیز کسی دکاندار سے ہی کیوں نہ خریدی ہو۔ تو ایک بوتل میں چوہے کا یہ 100 سال پرانا قصہ آج ہمارے لیے اتنا اہم کیوں ہے؟ آئیے جانتے ہیں۔ اس فیصلے نے قانون میں دیکھ بھال کی ذمہ داری یعنی ڈیوٹی آف کیئر کے اصول کو مضبوط کر دیا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ کمپنیوں کا یہ فرض ہے کہ وہ یقینی بنائیں کہ ان کی مصنوعات صارفین کے لیے محفوظ ہیں۔ اسی ایک عجیب و غریب کیس نے ان تمام صارفین کے حقوق کی بنیاد رکھی جنہیں آج ہم معمولی سمجھتے ہیں۔ گاڑیوں سے لے کر کھلونوں تک ہر چیز اب اسی اصول کے تحت آتی ہے۔ اس فیصلے نے مینوفیکچرر اور صارف کے درمیان جو ایک قانونی فاصلہ تھا اسے ختم کر دیا۔ پہلے صرف اس دکاندار پر مقدمہ ہو سکتا تھا جس سے چیز خریدی گئی ہو، لیکن اس کیس کے بعد براہ راست بنانے والی کمپنی کو ذمہ دار ٹھہرایا جا سکتا ہے۔ تو اگلی بار جب بھی کوئی ڈبہ بند چیز پورے اعتماد کے ساتھ کھولی جائے تو مسٹر چیپمن کو ضرور یاد رکھیے گا۔ ان کے ایک تلخ تجربے نے ہم سب کے یعنی کروڑوں صارفین کے تحفظ کو یقینی بنایا۔